الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك رسوله الكريم وعلى آلك وصحابك أجمعين. میرے واجب الاحترام کو دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، دل کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام بزرگ دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، قریب قریب ہو جاؤ. اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہوگی. مختصر ٹائم انشاءاللہ جتنے ادب کے ساتھ اور طلب کے ساتھ کہ ہم سب سیکھنے والے ہیں. اللہ کے گھر میں آئے ہیں کس نیت سے؟ نماز پڑھنے کے لیے اور کچھ سیکھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہم سب کو صحیح بات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت مجھے گناہ گار کو حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق بات پہ مل جل کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کمی کوتاہی غلطی اللہ کی ذات معاف فرمائے. تو جتنا محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، شوق سے، جذبے، جتنے قریب قریب ہو کر بیٹھیں گے اتنا زیادہ لطف آئے گا، اتنا زیادہ شوق دل میں آئے گا. آج صبح حدیث پڑھے تھے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی 40 حدیثیں یاد کر لے، 40 نبی علیہ السلام کی حدیثیں جو انسان یاد کر لے تو فرمایا کہ کل قیامت کو وہ علماء کے ساتھ کھڑا ہوگا. فرمایا کہ میں اس بات کا ضامن ہوں کہ اس آدمی کو علماء کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. تو اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستوں کوشش کرو کہ دین سیکھنے کی، دین سیکھو. فقہ واریت میں مت پڑھو فلانا ایسا ہے، فلانا وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں. یہ تو غیبت ہے. اور اس غیبت میں اگر مر گئے تو سب سے زیادہ اس زبان سے جو غیبت کرنے والے لوگ ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے. لوگوں کے لیے تو ایک انسان ہے. فرمایا ہمیں تو اتنی تک فرمایا کہ اگر 100 میں سے 99 کسی کے عیب ہو نا، 99 عیب اور ایک نیکی ہو تو آپ نے ایک نیکی بیان کرنی ہے. عیب نہیں دیکھنے، ایک نیکی اس کی بیان کرنی ہے. باقی 99% جو اس کے عیب ہے اس کے اوپر پردہ ڈالنا ہے. ہمارے ہاں کیا رواج ہے کہ اگر 99 نیکیاں بھی ہو، ایک غلطی بھی ہو تو 99 نیکی ہم جوڑ دیتے ہیں، ایک برائی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. فلانا ایسا، فلانا ایسا، فلانا ایسا، فلانا ایسا. یہ کتنی انگلیں بھائی؟ کتنی بھائی؟ 4. فلانا ایسا، فلانا ایسا. ایک آگے جا رہی ہے، 3 کدھر جا رہی ہے؟ پیچھے. تو کیا دلیل کہ خود کو دے، دوسرے کو چھوڑ دے. اور جس انسان کو یہ بات سمجھ آ گئی نا کہ یار میرے میں کمی ہے، میرے سے یہ جو زیادہ ہمارے محلے والے ہیں، رشتہ دار ہیں، عزیز قریب، یار دوست، یہ مجھ سے سارے بہتر ہیں. جو برے ہیں ان کی نیکیاں ہم سے کئی گنا زیادہ ہے، اور جو میری اوپر سے جو کم ہیں وہ گناہوں سے پاک ہیں، ان کی نیکیاں برائیاں کم ہوگی. تو جو انسان کو یہ بات نظر آ گئی نا کہ یار میں غلط ہوں، فلانا بھی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ اس کی کتنی خوبیاں کرے، وہ فلانا بھی ٹھیک ہے، فلانا بھی ٹھیک ہے، میرے میں کمی ہے. ہر قدم قدم پہ وہ اپنے آپ کو صحیح کرے. دوسرے کی طرف یہ تو دوسرے پہ اشارہ کرنے والا، یہ تو بات ہی چھوڑ دو، یہ رستہ ہی چھوڑ دو. فلانا ایسا، فلانا ایسا. جو یہ تکبر کی نشانی ہے.
فلانا ایسا تو جو سے فلانا ایسا فلانا ایسا فلانا ایسا فلانا ایسا. ایک غیبت اور دوسرے اس میں کیا تکبر. کیا مطلب؟ میں ٹھیک ہوں، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، میں ٹھیک ہوں. جو اپنے آپ کو صحیح سمجھ گیا کہ میں صحیح ہوں، وہ مر گیا، وہ مر گیا، سمجھو ہلاک ہو گیا. وہ دوزخ کے کنارے پہ پہنچ گیا. وہ کون سا؟ جو کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں، وہ غلط ہے، میں ٹھیک ہوں، وہ غلط ہے، وہ غلط ہے، وہ ایسے، وہ ایسے. سمجھو یہ مارا گیا، دنیا میں مارا گیا، آخر میں مارا گیا. اور یہ بات نصیب والوں کو، جو اچھے نصیب والے ہوتے ہیں، ان کی یہ دلیل ہے کہ وہ خود کو ناکام سمجھتے ہیں. میں غلط ہوں، میں غلط ہوں. یہ معلوم نہیں کتنی رب کی عبادت کرتا ہوگا، یہ رات کو شاید یہ سوتا بھی نہ ہو. اللہ کی بارگاہ میں معلوم نہیں کتنے نفل پڑتا ہے. اللہ رب العزت سے معلوم نہیں کتنی لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں. معلوم نہیں دن میں کتنی دفعہ یہ اپنے رب، اپنے مالک اور خالق کے آگے سر جھکاتا ہوگا. تو میں کیا لگتا ہوں اس کی غیبت کرنے والا؟ حتیٰ کہ اگر کافر بھی ہو نا، ہندو، پھر بھی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ کہ ہم کہتے تو ہندو ہیں، چلا جا آپ کے ساتھ ہم نہیں کہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں کھلائیں گے، یا برا بھلا اس کو ہم کہیں گے. تو اللہ رب العزت ہو سکے اس کو آخری عمر میں، پچھاڑی میں، مثال کے مرنے سے کچھ پہلے اللہ تعالیٰ اس کو ایمان دے دے، وہ کلمہ پڑھ جائے، وہ مسلمان ہو کر مر جائے. اور میں جو تکبر کر رہا ہوں، ہو سکے میری آخرت، آخری جو میرا دن ہو سکے میں ایمان سے خرج ہو جاؤں. ایمان سے خرج کیسے؟ کہ اللہ کے قرآن کی مخالفت کی، انکاری کی. کافر ہونے کے لیے یہ نہیں کہ انسان کے سنگ نکلیں گے اوپر، تو آنکھیں 3 ہو جائیں گی، کان 4 ہو جائیں گے. اللہ کے قرآن کی ٹھیک ہے نہیں غلطی ہے، اللہ کے قرآن میں بے شک رکھی ایسے، لیکن یار میں گناہ گار ہوں. کرنا ایسے چاہیے تھا جیسے اللہ کا حکم ہے، لیکن بس یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، کمی کوتاہی غلطی ہوگی، یا اللہ معاف کر دے. تو یہ تو درست ہے نہیں. اللہ کا قرآن تو یہ کہتا ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں خلاص. باقی اس کو پیچھے جو بدی جتنی زندگی جو بدی کرے، لیکن اللہ کے قرآن کے مقابلے میں اس نے ہوں کر دیا، انکاری ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی، سنت سے نفرت کی. مثال کے طور پہ یہ ٹوپی ہے، یہ کیا آپ نے سر پہ ٹوپی دیکھی؟ چھوڑی، آپ بازار چلتے ہیں دیکھتے ہیں پپ شپ، یہ وہ بال اچھے ہوں، کھوتا کٹنگ ہو، یعنی کہ سائڈوں سے بریک اور آگے پیچھے سے بال بڑے ہوں، تو یہ شریف کے خلاف ہے. تو یہ تو نے کیا پگڑی سر پہ رکھی ہے، کیا سر پہ ٹوپی رکھی؟ اتار دے یار، آگے ہم چلتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، یہ اتنے سادے لوگ ہیں. اور دل سے اس نفرت کی چھوڑ یار، تو کیا سنتیں چھوڑ، بس خلاص مرتد ہو گیا. وہ اللہ کی نبی کی سنت کی انکاری کی تو کافر ہو گیا. جیسے مثلا داڑھی کے بارے میں ایک ایسا نہیں رکھتا نہیں، لیکن داڑھی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت ہے، بس اللہ توفیق دے گا رکھ لے گا. کیونکہ داڑھی جو کٹا دینا ہے، داڑھی کٹانا، بار بار داڑھی کٹانا، وہ انسان کو فاسق اور فاجر ہو جاتا ہے، یعنی کہ اتنا بڑا گناہ ہے. اور یہ بھی سن لو، یہ نہ سوچو کہ داڑھی رکھ لینا ثواب ہے، نہ رکھنا گناہ تو نہیں ہے. بہت بڑا گناہ، کئی گناہ ہوتے ہیں چھوٹے، اور یہ گناہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو شیطان نے بلایا. ایک تو شیب کرنا، داڑھی بنانا، دوسرا ایک گناہ انسان کرتا ہے اس کے اوپر پردہ ہو جاتا ہے. کسی کو زہر نہیں لوگ میں کیا، اللہ کو معلوم ہے یا اس انسان کو معلوم ہے، اس کے اوپر پردہ. لیکن یہ داڑھی کٹانے والے لوگ ایسے ہیں کہ ایک تو گناہ کرتے ہیں، دوسرا کہ سب کے سامنے داڑھی بنا کر پھرتے ہیں، یعنی گناہ سب کے سامنے. تو اس لیے علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ انسان حد سے نکل گیا، یعنی کہ فاسق اور فاجر ہو جاتے ہیں. انسان کافر نہیں، فاسق اور فاجر یہ انسان، یعنی کہ حد سے آگے نکل گیا. یہ اور داڑھی کی جیسے انکاری کہتی، ٹھیک ہے یار، بس جیسے مثال دو نہیں رکھی،
कई दाई से दाई की बगैर हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की कोई बात मुखालफत कर दे तो वो जान दे देते हैं। तो बात ये कर रहा था कि हम किसी को हिंदू को अगर हिंदू से नफरत करें तो हिंदू को हो सके अल्लाह ताला तौफीक दे दे वो कलमा पढ़ ले, कलमा पढ़ने से वो उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। और मैं और आप जो हम तकब्बर भूत करने वाले हैं, हो सके मरने से पहले कोई ऐसी गुस्ताखी हो जाए, रसूलुल्लाह की गुस्ताखी हो जाए, कुरान के बारे में कोई मसला ऐसा हो जाए तो अल्लाह ना करे हम तो ईमान से बगैर चले जाएंगे और क़यामत के दिन पता लगे हो सरदार साहब कहाँ जी दोज़ख में गोते खा रहे हो, वो यार तू तो हिंदू था, तू कैसे चला आया? वो कहेगा यार मैं हिंदू हकी था, आप नफरत करते हैं, लेकिन आखिरी वक्त में अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी, हिदायत दी, मैंने भी कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और मरने के बाद कुछ दिन के बाद कलमा पढ़ने के बाद मैं मर गया, सीधे जन्नत में आ गया। आप अपना बताओ दोज़ख में क्यों आए हो? तो वो कहेंगे बस यार तकब्बर भूत में मारे गए, आखिर वक्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी सुन्नत के खिलाफ काम किया, नफरत की, अल्लाह के कुरान के खिलाफ कुछ जुमले मैंने बोले तो तौबा करने की तौफीक नहीं मिली तो मैं काफिर हो गया। तो इसलिए ये तकब्बर फलाना ऐसा नहीं, ये बात छोड़ दो। हर आदमी को ये मुझसे बेहतर है, ये मुझसे बेहतर है, छोटा है या इसकी तो इसके खातिर इतने गुनाह ही नहीं है, ये तो मासूम है, बच्चा है। और बड़ा जो है मालूम नहीं इसकी मुझसे कितने ज्यादा नमाजें इसने पढ़ी होगी, मुझसे ज्यादा कितनी इसने अल्लाह का जिक्र किया होगा, मुझसे ज्यादा मालूम नहीं कितना इसने सदका किया होगा, खैरात की होगी, लोगों के काम आया होगा ये, और मालूम नहीं इसने कितने कितने लोगों को दीन सिखाया होगा। तो इसलिए अपने से उसको अफजल समझना, अपने में अपने आप को दुरुस्त करना, अगले को अच्छा समझना। और जब अपने आप में तकब्बर आ गया कि मैं ठीक हूँ, अगले भी इशारा हो गया समझ मारा गया। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह की ज़ात हम सबको इस तकब्बर गीबत वाली जिंदगी से बचाए, सबको